السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، فلسفہ قربانی کیا ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر سال قربانی کا موسم آتا ہے اور ہر سال لوگوں میں سنت خلیلی کی یاد تازہ ہوتی ہیں۔ آخر اس سنت خلیلی کے ذریعہ بندوں تک کیا پیغام پہنچانا مقصد ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آپ کی عمر کے آخری حصے میں اولاد پیدا ہوئی۔ آپ پر بزرگی طاری ہو چکی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اور غالباً 90 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ اولاد سے ماں باپ کو پیار فطری طور پر ہوتا ہی ہے، مگر پھر بڑی امیدوں سے، تمناؤں سے، دعاؤں سے جب طلب کیا جاتا ہے تو پھر اس میں مزید محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پھر وہ فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ تقریباً ان کی عمر 13 سال ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 13 سال ہو گئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحاناً
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو اس بات کا حکم دیا جاتا رہا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 10ویں ذی الحجہ کو صبح صبح اپنے فرزند کو ساتھ میں لیا، رسی لی، چھری لی ساتھ میں، اور لے کر کے وادی مینا کی طرف چل پڑے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنے فرزند کے سامنے یہ بات رکھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور یہ رسی اور چھری ساتھ میں لے کر میں تمہیں وادی مینا کی طرف جا رہا ہوں، تو اسی خواب پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چونکہ انبیاء کرام کے خواب بھی اللہ کی وحی ہوتے ہیں، ان کے خواب بھی قطعی، حتمی اور یقینی ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھ کر کے ارشاد فرمایا، فانظر ماذا ترى، تو اے میرے فرزند یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو پوچھا تھا کہ فانظر ماذا ترى، یہ کوئی ایسا مشورتاً نہیں پوچھا تھا کہ بیٹے کی مرضی نہ ہو تو رب کے حکم پر عمل نہ کروں، بلکہ یہاں پر یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ جس کی رگوں میں خلیل کا خون ہو اور جس نے ہاجرہ جیسی پاکیزہ خاتون کا دودھ پیا ہو، اور جسے پہلے ہی دن سے یہ تربیت دی گئی ہو کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، آج ان کا بھی امتحان تھا کہ جس اجر و ثواب میں میں باپ ہو کر کے شریک ہوں کہ رب کے حکم پر میں نے سر جھکا دیا، آج بیٹے کی تربیت کا بھی اظہار ہو جائے اور بیٹا بھی اپنی طرف سے قربان ہونے کے لیے تیاری کا اظہار کر کے اجر و ثواب کا حقدار بن جائے۔ اس لیے آپ نے بیٹے سے پوچھا، فانظر ماذا ترى، بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ بیٹا جو خلیل علیہ السلام کی گود میں پلا ہو اور تربیت آگوش ہاجرہ میں جن کی ہوئی ہو، اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ فیضان نظر سمجھو یا پھر مکتب کی کرامت سمجھو۔ فوراً اگلے ہی لمحے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد بزرگوار، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں جواب تو یوں ہی بننا چاہیے تھا کہ اذبح ما تؤمر، کہ آپ کو ذبح کا حکم دیا گیا ہے تو ذبح کر دیجئے۔ مگر اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کے کرامت تھی۔ آپ نے کہا افعل ما تؤمر، ایک ذبح کی کیا بات ہے، اس سے آگے کا بھی حکم ہو تو میں رب کے حکم کے آگے سر جھکا کر کے تیار کھڑا ہوں۔ افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ صرف حلق پر چھری چلانے کی کیا بات ہے، میرے جسم کی ایک ایک بوٹی بھی جدا کرنے کے لیے رب نے کہا ہو تو اسماعیل اس کے لیے تیار ہے۔ افعل ما تؤمر، اور پھر آگے دیکھو، توجہ رکھنا ایک ایک جملے پر، تب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نتیجہ خیز گفتگو کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔
کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹے نے سر جھکا دیا، اور اس کے بعد اللہ کے حوالے اپنے عمل کو کس طرح پیش کر کے بندگی کو چار چاند لگائے. کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں تو آپ کو جو حکم دیا گیا اس کے لیے تیار ہوں، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اپنی نیت ظاہر کر دی، اپنا آپ پیش کر دیا، پھر کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں کہ اپنا آپ پیش بھی کیا اور اس کو رب کی مرضی کے حوالے کر دیا. اب جب دونوں باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، ادھر جب شیطان نے دیکھا جل بھن گیا، آگ بگولا ہو گیا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تو ایک تاریخ بن جائے گی رب کے نام پر قربان ہونے کی، یہ تو ایک تسلسل قائم ہو جائے گا رب کے نام پر قربانی دینے کا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وسوسے ڈالنے کی کوشش کی، مگر آپ نے 3 مقامات پر اس کو کنکر مار مار کر کے واپس بھگایا. اب جب اس کا وار یہاں نہیں چلا تو وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. کہاں گئے ہیں آپ کے شوہر؟ لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں. کہا وہ لکڑیاں کاٹنے نہیں گئے ہیں، وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے گئے ہیں. کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں، ان کا خیال ہے کہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے. سیدہ ہاجرہ فوراً بول پڑی، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، میں ان سے زیادہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. وہاں سے بھی وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے واپس پلٹا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے وادی منا میں اپنے فرزند کو لٹا دیا اور چھری حلق پر رکھ دی. تو رب نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں نے میرے حکم کے آگے سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. اب یہاں پہنچ کر کے میں جو بات قربانی کا فلسفہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 90 سال کی عمر میں اولاد ملی، اور وہ بھی بیٹا ملا، وہ بھی خاتم الانبیاء کا جد کریم ملا، اور وہ خود بھی نبی، اور وہ بھی 13 سال کی عمر. ذبح کا حکم بھی خواب میں دیا گیا. مگر ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، دھیان سے سنو ان باتوں کو، اللہ کے احکام پر ٹال مٹول کرنے والے اور اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف اپنی عقلیں لڑانے والے سوچیں کہ قربانی ہمیں سبق کیا دے رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے، یا اللہ اس کا کیا گناہ ہے کہ اس کو ذبح کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر گناہ اس کا ہو بھی گیا ہے تو ذبح سے کیا کفارہ ادا ہوگا. ایسی کوئی بات ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی. قربانی کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ جہاں حکم الہی آ جائے سر کو جھکا دیا جائے. وہاں لما چیرا، کیا، کیوں، کیسے، کب، یہ کیوں، تو کیوں، یہ کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے. جب حکم رب کا آ گیا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. رب فرماتا ہے مومن اور مومنہ کو تو یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ جب رب کسی بات کا فیصلہ کر دے تو وہ انکار کرے. مومن اور مومنہ کو ما کان لهم الخيارة، ان کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد یہ کہیں کہ نہیں جی
یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے مان لے؟ نہیں جی، اس میں تو ہماری عقل نہیں مانتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب تیرے رب کی قسم، جو اپنے معاملات میں تیرا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ اور یہاں تو حالات یہ ہیں کہ نماز کی بات آ جائے، یہ تو امام کا کام ہے اور چند بوڑھے لوگوں کا کام ہے، ہمیں تو کاروبار ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم تو کوئی فرصت میں بیٹھے ہیں کہ آ جائیں، اس طرح کی باتیں۔ ارے کوئی تمہیں بلائے نہ بلائے، صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ تمہیں رب کا حکم ہے، اور تمہیں لیما چرا کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ بھئی میں نہیں آ سکوں گا۔ تو مسلمان ہے تو کیسے نہیں آ سکے گا؟ زکوٰۃ کا فرضیت کا حکم نازل ہو جائے اور کوئی یہ سوچنے لگے کہ یہ تو یار بڑے قسم کا تاوان اور ٹیکس ہے اور میں یہ کیسے ادا کروں، یہ تو میرا بڑا حصہ نکل جائے گا۔ رب کا حکم ہے تو اپنی عقل لڑا کیوں رہا ہے؟ سنت خلیلی اس چیز کی یاد دلا رہی ہے کہ بیٹا 90 سال کی عمر میں ملا، وہ بھی جلیل القدر پیغمبر اور خاتم الانبیاء کا جد کریم، کوئی گناہ نبی سے تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی سوال نہیں کیا رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اتنی دعاؤں سے مانگا ہے اور تو نے دیا ہے تو اب اس کو کیوں ذبح کروا رہا ہے؟ نہیں، لا یسأل عما یفعل، یہ شان صرف رب کی ہے کہ رب جو کہے رب سے پوچھا نہیں جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے یہ کیوں کہا۔ وہم یسألون، ہر ایک سے پوچھ ہو سکتی ہے۔ فعال لما یرید، یہ شان صرف رب العالمین کی، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے حکم دے۔ اب اس کا حکم آ گیا، نہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہیلا حوالہ پیش کیا، نہ اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے سامنے کوئی بات کی۔ کمال تو کمال یہ ہے کہ نبی کے گھر میں رہنے والی عورت سیدہ ہاجرہ نے بھی اپنی سنت سے بتایا رب کا حکم آئے تو وہاں سر جھکا دیا جائے، گردن کو جھکا دیا جائے۔ آج بہت سارے معاملات میں، رشتوں کے معاملات میں اگر کوئی بات کر دے کہ بھائی رشتہ یہاں ہوتا یہاں نہیں ہوتا، یہ ایک بارڈر ہے، ہم جانور نہیں ہیں، انسان ہیں، وہ جہاں چاہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ منہ مارتے پھریں، ہم انسان ہیں اور انسانوں میں بھی اللہ نے حضور کا امتی بنایا ہے۔ تلک حدود اللہ، ہمارے لیے شریعت کی بارڈر ہے، شریعت کی پابندی ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف جھکو نہیں ورنہ جہنم میں چلے جاؤ۔ عقیدے کا ظلم دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم کس کو کہا گیا؟ چونکہ یہ عقیدے کا ہے نا ظلم۔ تو اب اگر اس طرح کی بھی بات کی جائے کہ بھائی رشتہ کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر وہاں بھی عقلیں لڑا دی جاتی ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خدا کے بندو، قربانی سال بسال پلٹ پلٹ کر کے ہمیں یہ پیغام یاد دلاتی رہے گی کہ اصل قربانی تمہیں صرف جانور ذبح کر کے بری ذمہ ہو گئے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبق کیا دینا ہے تمہیں؟ اس کے پیچھے سبق ہی یہ دینا ہے کہ صرف جانور 2 5 10 20 ہزار کا ذبح کرنا، اس سے یاد یہ بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ذبح کرنے پر بھی سوال نہیں کیا، ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام نے بھی سوال نہیں کیا، اور وہ ماں جس کی محبتوں کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اس نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ تو پتا چلا قربانی کا فلسفہ ایک یہی ہے کہ رب کا حکم آ جائے تو بندہ اپنا سر تسلیم وہاں پر جھکا دے، بس۔ اب یہاں دیکھو ایک بات، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کسی ایک جان کو قتل کرنا
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک جان کو ناحق قتل کرنا پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کرنے کے برابر جرم ہے۔ ایک جان کو بلا وجہ قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو ایمان کی وجہ سے قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایک قتل پر پوری دنیا کے انسانوں کے قتل کے برابر کا گناہ ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ بیٹے کو میرے ذبح اور قتل کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام میں جہاں جہاد فرض ہو جائے اور جنگ کے لیے برسرے پیکار ہو، وہاں پر بھی اگر سامنے والے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر بھی نہ کہا کہ یا اللہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی معہ السایہ، یہ تو ابھی کام کاج کے لیے عمر کو پہنچا ہے، ایسا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ سوال کرنے والا آیا ابلیس حضرت ہاجرہ کے پاس، تو وہاں وسوسہ ڈالنے والوں کو خود سامنے سے جواب دیا جاتا ہے۔ یعنی بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے حکم کے خلاف مومن کو تو جانا ہی نہیں ہے، مگر کوئی اگر وسوسہ ڈالنے والا آتا ہے تو وہاں جواب وہ ہونا چاہیے جو حضرت ہاجرہ نے دیا، جواب وہ ہونا چاہیے جو کنکر مار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ اس سے پتا چلا کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا سر تسلیم خم کر دے اور اپنا سر جھکا دے۔ قربانی یہ چیز ہم کو سال بسال یاد دلاتی رہے گی، تو اس لیے قربانی کو اس زمرے میں اس لیول سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں نے صرف ایک دو مثالیں دی کہ نماز کا وقت ہو تو وہاں عقل لگائی جائے کہ نہیں جی بڑا وقت نکل جاتا ہے، زکوٰۃ کی بات آئے تو عقل لگائی جائے، حج کی بات آئے تو عقل لڑائی جائے۔ اس طرح سے دیگر جتنے بھی دین کے احکامات ہیں ان کے مقابلے میں آدمی اپنی عقل لڑائے تو پھر اس کو قربانی کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی عقل کے فیصلوں پر چلے وہ قربانی سمجھ ہی نہیں سکا، چاہے اس کی عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو گئی۔ اس لیے قربانی کے اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں 2 منٹ کے اندر قربانی کے حوالے سے 2-4 مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص جانور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے جانوروں میں اور چھوٹے جانوروں میں جو خاص جانور ہیں انہی کی قربانی ہوتی ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے تو اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ قربانی مسلمان بالغ مقیم مالک نصاب پر واجب ہے۔ مسلمان بالغ مالک نصاب اور مقیم، یہ 4 شرطیں، اگر یہ 4 شرطیں قربانی کے جو 3 دن اور 2 راتیں ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11 اور 12، اور ان دونوں کے درمیان کی 2 راتیں، ان 3 دن اور 2 راتوں میں یہ 4 باتیں جس بندے میں جمع ہو جائیں کہ مسلمان بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، مقیم بھی ہوں اور مالک نصاب بھی ہوں، 3 دن اور 2 راتوں میں یہ 4 شرطیں جس میں پائی جائے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اسے قربانی کرنا ہے۔ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی چاندی خریدنے جتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، اور اس پر اللہ کا اور بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو کہ جس قرض کو نکالنے کے بعد نصاب نہ رہے،
تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو آپ سادہ طریقے پر یوں سمجھ لیں کہ سونا چاندی اگر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سامان تجارت ہیں، بینک میں پیسے ہیں، اور گھر کے اندر جتنی بھی سامان جو استعمال میں نہیں آتے ہیں، جیسے عورتوں کے وہ برتن جو وہ اپنے میکے سے لے کر آئی ہیں، تو وہ عام طور پر کئی برتن ایسے ہوتے جو استعمال میں نہیں آتے، وہ سارے بھی گنے جائیں گے۔ ایک مکان کے علاوہ دوسرا مکان جو استعمال میں نہیں آتا اس کو بھی گنا جائے گا، اور ان ساری چیزوں کا ٹوٹل لگا کر پھر دیکھیں کہ ہم پر کچھ قرضہ ہے یا نہیں۔ اگر قرضہ ہے تو اس ٹوٹل سے مائنس کر دیں، پھر جتنی رقم بچتی ہیں اگر اس سے آپ مارکیٹ میں جا کر 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ہے سامان تجارت بھی ہیں لیکن پیسے ہاتھ پر نہیں ہیں تو وہ کوئی چیز بیچ کر کے قربانی کریں یا قرض لے کر کے قربانی کریں، مگر اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ اس لیے اس وقت کے اندر اگر یہ شرطیں کسی میں پالی جاتی ہیں تو اس بندے مومن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اسے قربانی ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں مزید بہت سارے مسائل ہیں جس کو انشاءاللہ اتوار یعنی رویوار کے دن عصر کی نماز کے بعد سنی اجتماع میں تفصیل سے عرض کیا جائے گا، اور خاص طور پر چونکہ آئندہ جمعہ کو میرے خیال سے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے گی، اس لیے رویوار کے دن اس ٹاپک پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ذی الحجہ کے 10 دن کتنے قیمتی ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں، اور ناخن کاٹنے وغیرہ کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں، فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو رویوار کو عصر کی نماز کے بعد ہونے والے سنی اجتماع میں ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔